علیکم، رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور مجاہد خان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے صارفین کے لیے بجلی کے نرخ مزید کم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان اور تاجکستان نے توانائی اور زراعت کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ آج قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ حکومت نے بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ وزیر قانون نے کہا ہے کہ قومی اقتصادی کونسل کی انتظامی کمیٹی نے پاکستان اور افغانستان کو ملانے کے لیے ریلوے لائن تعمیر کرنے کی منظوری دی ہے۔ وزیر خزانہ نے معیشت میں بڑا حصہ ڈالنے والے آئی ٹی کے شعبے کو مستحکم کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے غلط خبروں کی روک تھام کے لیے بین الاقوامی ضابطہ کار وضع کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں گزشتہ 5 روز کے دوران خفیہ اطلاعات پر کی جانے والی کارروائیوں میں 43 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاکستان اور یورپی یونین نے توانائی اور ماحولیاتی تبدیلی کے شعبے میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور ہواوے کمپنی کے حکومتی امور کے سربراہ نے شنگھائی میں ایک ملاقات کے دوران ڈیجیٹل پنجاب کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ قابض فوجیوں نے آج سری نگر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما میر وائز عمر فاروق کو ایک بار پھر گھر میں نظر بند کر دیا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے مزید 30 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اور تحریک پاکستان کے رہنما علامہ شبیر احمد عثمانی کی 75ویں برسی آج منائی گئی۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے سب سے پہلے مجاہد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی کے نرخوں میں مزید کمی کرنے کے علاوہ بجلی پیدا کرنے کی حکمت عملی پر عمل درآمد تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آج اسلام آباد میں ملک میں بجلی اور توانائی کے منصوبوں کے جائزے اور غور کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مستقبل میں صرف کم لاگت سے بجلی پیدا کرنے والے منصوبوں کو ترجیح دی جائے۔ وزیر اعظم کو ملک بھر میں جاری پن بجلی کے منصوبوں پر پیش رفت کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پن بجلی کے منصوبے کم لاگت سے بجلی پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں جن سے صارفین کو ماحول دوست اور سستی بجلی فراہم ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کی موجودہ پیداوار کو بھی شمسی توانائی پر منتقل کیا جائے کیونکہ خوش قسمتی سے ملک میں شمسی توانائی کی وسیع صلاحیت موجود ہے۔ شہباز شریف کو غیر مؤثر بجلی گھروں کی بندش کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا جو زیادہ ایندھن خرچ کم کر کے کم بجلی پیدا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایسے بجلی گھروں کی بندش سے ایندھن کی درآمدات پر خرچ ہونے والے قیمتی زر مبادلہ کی بچت ہوگی اور ملک کی قیمت میں بجلی کی قیمت میں کمی آئے گی۔ انہوں نے ان تمام افسروں کے خلاف فوری کارروائی کرنے کی ہدایت کی جو بجلی کے شعبے میں ہونے والی اصلاحات کی راہ میں جان بوجھ کر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان اور تاجکستان نے زمینی رابطوں اور توانائی، تعلیم اور زراعت کے شعبوں سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے وزیر اعظم شہباز شریف اور تاجکستان کے وزیر توانائی دلیر جمعہ کے درمیان آج اسلام آباد میں ایک ملاقات میں ہوئی۔ ملاقات میں کاسا تھاؤزنڈ سمیت علاقائی رابطوں کے دوسرے منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان تاجکستان مشترکہ کمیشن میں شرکت کے لیے اسلام آباد آئے ہوئے دلیر جمعہ کا خیر مقدم کرتے ہوئے شہباز شریف نے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے تاجکستان کے دورے میں دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والی مفاہمت کی یادداشتوں اور سمجھوتوں پر اطمینان کا اظہار کیا اور زور دیا کہ ان سمجھوتوں پر بروقت عمل درآمد سے دو طرفہ تعلقات مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم نے تاجکستان کے صدر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ وہ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات کے دوران دو طرفہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے توانائی ڈویژن
عامر طلال خان نے آج وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ ان اقدامات میں آئی پی پیز سے مذاکرات بھی شامل ہیں۔ انہوں نے 5 آئی پی پیز کے معاہدوں کی منسوخی کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ دیگر آئی پی پیز کے ساتھ بات چیت کا عمل جاری ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایوان کو بتایا کہ نادرا پاکستانی شہریوں کو اندراج سمیت تمام سہولیات ان کے قریب ترین مقامات پر فراہم کر رہا ہے۔ سینیٹر ذیشان خانزادہ کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر قانون نے کہا کہ ایکنک نے پاکستان اور افغانستان کو ملانے کے لیے حال ہی میں 192 کلومیٹر طویل ریلوے لائن منصوبے کی تعمیر کی منظوری دی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اس منصوبے کے لیے کوہاٹ سے خرلاچی بذریعہ تھل پارا چنار زمین کی خریداری کے لیے 15 ارب روپے سے زائد رقم مختص کی گئی ہے۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کو دوپہر 4 بجے ہوگا۔ پاکستان کے پیشہ ور ماہرین کا ایک وفد چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے کے تحت معاشی، تکنیکی اور سماجی منصوبوں میں مواقع کی تلاش کے لیے چین کا دورہ کرے گا۔ یہ بات آج اسلام آباد میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کی زیر صدارت اجلاس میں بتائی گئی۔ یہ تعارفی اجلاس چین پاکستان اقتصادی راہداری کے ترقی یافتہ ورژن کی تیاری کے موضوع پر بیجنگ میں آئندہ ہونے والے سیمینار سے پہلے ہوا۔ اجلاس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے وفد کے مقصد کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ یہ معمول کے دورے کے بجائے ایک غیر معمولی موقع ہے۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے سے مکمل استفادہ کرنے کے لیے پالیسیوں کے تسلسل اور ہدفی اصلاحات ناگزیر ہیں۔ وہ آج اسلام آباد میں آئی ٹی برآمدات سے حاصل ہونے والے ترسیلات زر سے متعلق وزیراعظم کی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، جس میں آئی ٹی برآمدات سے حاصل ہونے والی ترسیلات زر کے فروغ کے طریقوں پر غور کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے پاکستان کے اقتصادی شرح نمو میں تیزی سے ترقی کرتی ہوئی آئی ٹی کی صنعت کے کلیدی کردار کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئی ٹی کا شعبہ برآمدات کی ترسیلات زر سے غیر ملکی زر مبادلہ حاصل کرنے کا اہم ذریعہ بن سکتا ہے۔ اجلاس میں کہا گیا کہ آئی ٹی کی برآمدات میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے اور محصولات کا ایک بڑا حصہ وصول نہیں ہو رہا۔ اجلاس میں ٹیکس وصولی کے طریقہ کار کو آسان بنانے، فری لانسرز کو ٹیکس استثنا دینے اور دور دراز علاقوں کے کارکنوں کے مسائل کے حل کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے اجلاس کو ان مسائل سے نمٹنے کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا، جن میں اکاؤنٹ کھولنے کے طریقہ کار میں یکسانیت اور شکایات کے حل کے نظام میں بہتری شامل ہے۔ وزیر خزانہ نے آئی ٹی کے شعبے کو مستحکم کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا، جس کا معیشت میں اہم کردار ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے غلط معلومات کی روک تھام کے لیے بین الاقوامی سطح پر ایک منظم لائحہ عمل وضع کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ آج استنبول میں اسٹارٹ کام سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں کی ترقی میں مدد کے لیے مختلف شعبوں میں مصنوعی ذہانت کو مثبت انداز میں استعمال کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پوری دنیا اس وقت غلط معلومات کے مسئلے سے نبردآسماں ہے، جو ناقابل تصور تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ As far as our national AI policy is concerned, a big part of it is going to focus on the ethical part. That there is accuracy of historical data, there is accuracy of fact, and we have come up under our Ministry of Information a fact check forum which actually verifies certain facts, which has AI as an integral part but also has a human intervention which oversees that AI module. انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ غزہ، کشمیر، لبنان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر آزادی اظہار کے نام پر مصنوعی ذہانت کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے ترکیہ کے سرکاری ٹی وی چینل TRT ورلڈ کا دورہ کیا۔ انہوں نے دورے کے دوران چینل کے انٹرنیشنل براڈ کاسٹ کے ڈائریکٹر جنرل عمر فروخ تنیوجی سے ملاقات کی اور مشترکہ دستاویزی فلموں کی عکس بندی سمیت دونوں ممالک کے درمیان میڈیا میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ ترکیہ کی حکومت کے ساتھ مشترکہ ڈرامہ سازی اور دستاویزی فلموں کے معاہدے ہماری تصویراتی منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔ انہوں نے باہمی نشریات کی تجویز دیتے ہوئے کہا کہ TRT ورلڈ کے پروگرام پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی نشر کیے جا سکتے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ہونے والے ظلم و ستم پر ڈیجیٹل دستاویزی فلم بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ شاہ سلمان امدادی مرکز کے زیر اہتمام نادار افراد کو امداد کی فراہمی کے لیے خوراک کے تھیلوں کی تقسیم کا آغاز ہو گیا ہے۔ صنعت اور پیداوار کے وزیر رانا تنویر حسین نے آج اسلام آباد میں خوراک کے تھیلوں کی تقسیم کا افتتاح کیا۔
انہوں نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے دور دراز علاقوں میں اشیاء خوراک کے تھیلوں کی تقسیم سے ہزاروں ایسے خاندان مدد حاصل کر سکیں گے جو غربت، غذائی قلت اور خوراک کے عدم تحفظ سے دوچار ہیں۔ ادھر رانا تنویر حسین نے چینی کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق افواہوں کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے ٹیلی ویژن پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ چینی کی قیمتوں پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پیر سے اب تک خفیہ اطلاعات پر کی گئی سیکیورٹی فورسز کی وسیع تر کارروائیوں میں 43 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ مسلح افواج کے محکمہ تعلقات عامہ کے مطابق ان کارروائیوں سے بلوچستان میں فتنۃ الخوارج اور دوسرے دہشت گرد گروہوں کو بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ رات لکی مروت میں ایک کارروائی کی۔ فورسز نے خوارج کے ٹھکانے پر مؤثر حملہ کیا جس کے نتیجے میں 6 خوارج ہلاک ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں پیر سے اب تک 18 خوارج مارے گئے ہیں۔ آج بلوچستان کے اسلح، موسیٰ خیل اور پنجگور میں سیکیورٹی فورسز نے 2 مختلف کارروائیوں میں فائرنگ کے شدید تبادلے میں 10 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ بلوچستان میں پیر سے اب تک 25 دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ISPR نے کہا ہے کہ علاقے میں امن کی بحالی اور خوارج کے مکمل خاتمے تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ادھر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے خوارج کے مسموم عزائم کو ناکام بنانے اور خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ پاک فوج نے شہداء اور ان کے اہل خانہ کی بہبود کے لیے مداوا گریف کونسلنگ سیل قائم کیا ہے۔ گریف کونسلنگ سیل شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ فوری اور براہ راست رابطہ یقینی بنائے گا۔ سیل میں فوجی افسران اور ماہرین نفسیات پر مشتمل خصوصی مددگار ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی ہیں۔ گریف کونسلنگ سیل ٹیم اہل خانہ کی معاشی، سماجی، رہائشی اور تعلیمی ضروریات کے بارے میں معلومات اکٹھا کرے گی۔ شہداء کے اہل خانہ کو حاصل مراد اور سہولیات تک رسائی کے حصول میں مکمل مدد فراہم کی جاتی ہے۔ IG اسلام آباد پولیس کی قیادت میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے سوشل میڈیا پر منفی پراپیگنڈا پھیلانے میں ملوث مزید 4 افراد کو طلب کیا ہے۔ وفاقی حکومت نے یہ شعبہ سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں اور منفی پراپیگنڈا پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے تشکیل دی تھی۔ سوشل میڈیا پر منفی پراپیگنڈا میں ملوث مزید مجرموں کی شناخت کا عمل جاری ہے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ پاکستان اور یورپی یونین نے توانائی سیکیورٹی اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے 4ویں پاکستان یورپی یونین مشترکہ کمیشن کے اجلاس میں ہوا جس میں حالیہ سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا۔ پاکستان نے کاروبار اور انسانی حقوق کے بارے میں قومی لائحہ عمل اور GSP+ سے متعلقہ 27 عالمی معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے اقدامات سمیت اپنا اصلاحاتی ایجنڈا پیش کیا۔ پاکستان اور یورپی یونین نے مذہب یا عقیدے کی آزادی، اقلیتوں اور کمزور طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد کے حقوق اور مسلمانوں کے خلاف نفرت سے متعلق تشویش پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ پاکستان یورپی یونین مشترکہ کمیشن کا اگلا اجلاس 2025 میں برسلز میں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے شنگھائی ڈسٹرکٹ لنگانگ میں ہواوے ٹیکنالوجیز کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران ہواوے کے تعاون سے لاہور کو پاکستان کے پہلے جدید ترین شہر میں بدلنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے چین کے سرکاری دورے کے چوتھے روز آج شنگھائی میں مصروف دن گزارا۔ وزیر اعلیٰ نے ہواوے کمپنی کو پاکستان خصوصاً پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر اعلیٰ نے ہواوے گورنمنٹ افیئر کے صدر وانگ چنگ ڈونگ سے بھی ملاقات کی جس میں ای کامرس، ایکو سسٹم، پروڈکشن، صحت اور تعلیم کے شعبہ جات کی ڈیجیٹلائزیشن سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہواوے کے تعاون سے پنجاب کے نوجوانوں کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کی جدت سے متعارف کروانا چاہتے ہیں۔ بعد ازاں مریم نواز نے شنگھائی میں ہی معروف سولر کمپنی جنکو کے صدر دفتر کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت ماحول دوست شمسی توانائی کو فروغ دے رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے تھائی لینڈ اور قطر کے سرمایہ کاروں کو صوبے میں سرمایہ کاری کے متعدد مواقع سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی ہے۔ وہ آج کراچی میں تھائی لینڈ اور قطر کے کونسل جنرل سے الگ الگ ملاقاتوں میں گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے سندھ میں نومنتخب تھائی کونسل جنرل سریشتے بانتی نند کی تقرری کا خیر مقدم کیا
اور صوبائی حکومت کے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر اعلیٰ نے قطر کے کونسل جنرل نائف شاہین السولتی سے ملاقات کے دوران صوبے میں موجود سرمایہ کاری کے مختلف مواقع پر تبادلہ خیال کیا اور قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کو سندھ میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ پاک چائنا ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ گوادر کے اساتذہ طلباء نے جنرل آفیسر کمانڈنگ گوادر ڈویژن سے خصوصی ملاقات کی۔ شرکاء کو ایک تفصیلی بریفنگ دی گئی اور بلوچستان کی صورتحال کے بارے میں بتایا گیا۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ گوادر ڈویژن نے طلباء پر زور دیا کہ وہ قومی اتحاد اور ترقی میں اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے دہشت گرد گروہوں کے خطرات ختم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے لیے پاکستان کے قائم مقام مستقل نمائندے ایمبیسڈر عثمان جدون نے افغانستان میں صورتحال کے بارے میں ایک بحث کے دوران اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں اور وہاں سے ہونے والی ہر طرح کی دہشت گردی نہ صرف ملک بلکہ علاقائی اور عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ انہوں نے عالمی برادری کو خبردار کیا کہ افغانستان کا دہشت گرد گروہ TTP دہشت گردی کے علاقائی اور بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت القاعدہ کا مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کی قیادت نے تحریک آزادی کشمیر کو مزید تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں آزاد جموں کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور AJ کے قانون ساز اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خواجہ فاروق احمد کے درمیان ہوا۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم پر قومی اور بین الاقوامی سطح پر بھارت کو سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دونوں رہنماؤں نے آزادی کشمیر کی تازہ سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فوج نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میروائس عمر فاروق کو آج پھر سری نگر میں گھر میں نظر بند کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی انتظامیہ نے میروائس کو تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی اور دیگر مذہبی اور سیاسی سرگرمیوں سے روکنے کے لیے گھر میں نظر بند کیا ہے۔ ادھر جامع مسجد کی انجمن اوقاف نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں ان کی غیر منصفانہ نظر بندی کی مذمت کی ہے۔ وسطی غزہ میں نصیرات پر ناگزین کیمپ پر اسرائیلی حملے میں 30 سے زائد فلسطینی شہید اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں بے گھر فلسطینی خاندانوں کو پناہ دینے والے ایک ڈاک خانے کو نشانہ بنایا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے شام میں سیاسی اقتدار کی پرامن انداز میں منتقلی پر زور دیا ہے۔ جنوبی افریقہ کے شہر پریٹوریا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سربراہ نے شام میں اتحاد اور تعمیر نو کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اینٹونیو گوتریس نے کہا کہ یہ عالمی برادری کا فرض ہے کہ وہ پرامن اور جامع انداز میں اقتدار کی منتقلی کو یقینی بنائے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کی ہے اور شام میں اقتدار کی خوش اسلوبی سے منتقلی کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ایک بیان میں ترک صدر اردوان نے اینٹونی بلنکن کو بتایا کہ ترکیہ تمام دہشت گرد تنظیموں کے خلاف قومی سلامتی کے لیے شام میں حفاظتی اقدامات کرے گا۔ فرانس کے صدر ایمینول میکرون نے فرانسس بیرو کو نیا وزیر اعظم نامزد کیا ہے۔ تحریک پاکستان کے رہنما علامہ شبیر احمد عثمانی کی 75ویں برسی آج منائی گئی۔ انہوں نے 14 اگست 1947 کو کراچی میں پہلی بار پاکستان کا پرچم بھی لہرایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح قیام پاکستان میں علامہ شبیر احمد عثمانی کی خدمات کے معترف تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی وصیت کے مطابق ان کی نماز جنازہ بھی علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی۔ ان کا انتقال آج ہی کے دن 1949 میں بہاولپور میں ہوا اور انہیں کراچی میں سپرد خاک کیا گیا۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا T20 کرکٹ میچ آج سنچورین میں کھیلا جائے گا۔ میچ رات 9 بجے شروع ہوگا۔ جنوبی افریقہ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جیسن گیلسپی کے استعفے کے بعد عاقب جاوید کو قومی کرکٹ ٹیم کا عبوری ریڈ بال ہیڈ کوچ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ PCB کے مطابق عاقب جاوید کی پہلی ذمہ داری جنوبی افریقہ کے خلاف 2 میچوں کی ٹیسٹ سیریز ہوگی۔ پہلا ٹیسٹ اس ماہ کی 26 تاریخ سے سنچورین اور دوسرا ٹیسٹ اگلے ماہ کی 3 تاریخ سے کیپ ٹاؤن میں شروع ہوگا۔ 2 روزہ باجوڑ میلہ باجوڑ سپورٹس کمپلیکس میں کل شروع ہوگا۔
फेस्टिवल में साइकिल रेस, कबड्डी, मार्शल आर्ट्स के मुकाबले शामिल हैं। मेले में बच्चों के खेलने का एरिया, कॉमेडी खाके, शेर व शायरी, रवायती अटान रक्स, शाम मूसीकी और फूड स्टॉल्स भी होंगे। मेले का इनेकाद बाजोड़ स्काउट्स, खैबर पख्तूनख्वा का सकाफत और सियाहत का इदारा और बाजोड़ ज़िले इंतज़ामिया ने मुश्तरका तौर पर किया है। मेले का मकसद ज़मशुदा अजला में खेलों और सेहतमंदाना सरगर्मियों को फ़रोग़ देना, सियाहती सरगर्मियों में इजाफा और नौजवानों को तामीरी कामों में मशगूल करना है। इससे पहले खैबर और अगज़ई, वाना, टांग और जनूबी वज़ीरिस्तान समेत दीगर ज़मशुदा अजला में भी ऐसे खेलों के मेले मुनक्किद किए गए हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों के इंदराज का अमल शुरू हो गया है। खिलाड़ियों की कैटेगरी का ऐलान कर मंगल को होगा। PSL खिलाड़ियों के ड्राफ्ट का ऐलान अगले माह की 11 तारीख को होगा। ड्राफ्ट के लिए जगह और वक्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। ये तो थी खेल के मैदान से कुछ खबरें, और अब आपको लिए चलते हैं तिजारत की दुनिया में। कराची यूनिवर्सिटी के शोबा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से नए कारोबार शुरू करने के ख्वाहिशमंद BS प्रोग्राम के तलबा के लिए कारोबार की तरक्की और नए कारोबार के उन्वान से एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में मुख्तलिफ कारोबारी मॉडल पेश किए गए और तलबा को दौर जदीद में मंडी की ज़रूरियात और उन्हें पूरा करने के हवाले से आगाह किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 121 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 1,14,301 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हुजम 1118 मिलियन से जायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 1469 मिलियन से जायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम कंपनी के सबसे ज़्यादा 129 मिलियन से जायद हिस्सेस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 461 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 178 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 251 में कमी, जबकि 32 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड कंपनी के हिस्सेस की कीमतों में सबसे ज़्यादा 162 रुपये 39 पैसे का इजाफा, जबकि बनेरो टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के हिस्सेस की कीमतों में 58 रुपये 11 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 278 रुपये 15 पैसे और कीमत फ़रोख्त 278 रुपये 65 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 351 रुपये 72 पैसे और 352 रुपये 35 पैसे। यूरो 290 रुपये 59 पैसे और 291 रुपये 11 पैसे। सऊदी रियाल 73 रुपये 94 पैसे और 74 रुपये 8 पैसे। UAE दिरहम 76 रुपये 15 पैसे और 76 रुपये 29 पैसे, जबकि जापानी येन 1 रुपया 82 पैसे कीमत खरीद और कीमत फ़रोख्त भी 1 रुपया 82 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,43,403 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,41,988 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 14,493 मीट्रिक टन बरामदी और 1,27,495 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और आप सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। 7वां 2 रोज़ा सिंध अदबी मेला कल लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी कराची में शुरू होगा। इस साल मेले का मौजू है सिंध बचाओ ज़िंदगी बचाओ, जिसमें दरिया सिंध की माहौलियाती और तहजीबी अहमियत को उजागर किया जाएगा। पैनल मुबाहिसा, कुतुब की तकारीबें, रूनुमाई, मुशायरे और सकाफती परफॉर्मेंस मेले का हिस्सा होंगे। मेले में सिंध के भरपूर वर्से को उजागर करने के लिए अदबा, माहिरीन तालीम, शुअरा और शायकीन सकाफत जमा होंगे। पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम 19वां कराची आलमी किताब मेला एक्सपो सेंटर कराची में जारी है। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने किताब मेले का इफ्तिताह किया। एसोसिएशन के मुताबिक किताब मेले में 330 सरकर्दा मकामी पब्लिशर्स और बुक सेलर्स के अलावा 17 मुल्कों से 40 इदारे और अफराद शिरकत कर रहे हैं। ये तो थी फ़न की दुनिया से कुछ खबरें, और अब कुछ खबरें सुनते हैं साइंस से मुतालिक मुजाहिद से। ज़राई तहकीकाती मरकज़ सवात ने एरोपोनिक्स टेक्नोलॉजी के ज़रिए पौधे उगाने का कामयाब तजुर्बा किया है, जिसके ज़रिए प्लास्टिक के पाइप्स और बाल्टी में पौधे उगाए जा सकते हैं।
زرعی ماہرین کے مطابق ایروپونکس ٹیکنالوجی کے ذریعے پودوں کی جڑیں مٹی میں نہیں بلکہ ہوا میں معلق رہتی ہیں۔ ان جڑوں پر غذائی اجزاء کا اسپرے کیا جاتا ہے جس سے پودے تیزی سے بڑھتے ہیں جبکہ پانی کا استعمال کم سے کم ہوتا ہے۔ ان برتنوں کو آسانی کے ساتھ بالکنی میں اور چھت کے اوپر سسٹم انسٹال کیا جا سکتا ہے اور اس میں اگی سبزیاں بھی روزانہ استعمال کی جا سکتی ہیں۔ زرعی ماہرین کے مطابق ایروپونک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں مٹی کا استعمال نہیں ہوتا۔ اس ٹیکنالوجی میں پودوں کی جڑیں زیادہ آکسیجن حاصل کرتی ہیں جس سے وہ زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں اور کسانوں کو کم وقت میں زیادہ پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ محققین نے حالیہ مطالعے میں پایا ہے کہ ہفتے میں 5 سرونگ ڈارک چاکلیٹ کا استعمال ٹائپ 2 ذیابیطس کے خطرے کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ امریکی محققین کی طرف سے کی گئی ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ نتائج کی تصدیق کے لیے کلینیکل ٹرائلز کی مزید ضرورت ہے لیکن اس بات کے مضبوط شواہد سامنے آئے ہیں کہ ڈارک چاکلیٹ کی 5 سرونگ فی ہفتہ یعنی ہفتے میں 5 بار چاکلیٹ بار کھانا ٹائپ 2 ذیابیطس کے خطرے کو کم کر سکتا ہے۔ چاکلیٹ میں فلیوانوولز پھلوں اور سبزیوں میں پائے جانے والا قدرتی مرکب کی اعلیٰ سطح ہوتی ہے جو دل کی صحت کو فروغ دینے اور ٹائپ 2 ذیابیطس کے خطرے کو کم کرنے کے لیے مفید پایا گیا ہے۔ محققین نے پایا کہ جو لوگ کسی بھی قسم کی چاکلیٹ کی ہفتے میں کم از کم 5 سرونگ کھاتے ہیں ان میں ٹائپ 2 ذیابیطس کی شرح ان لوگوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر 10% کم ہوتی ہے جنہوں نے شاذ و نادر یا کبھی چاکلیٹ نہیں کھائی۔ ویڈیو سٹریمنگ پلیٹ فارم یوٹیوب نے اعلان کے 1.5 سال بعد آئی ڈبنگ سروس متعارف کرا دی ہے۔ یہ فیچر لاکھوں کی تعداد میں موجود معلوماتی یا تعلیمی یوٹیوب پارٹنر پروگرام چینلز کے لیے دستیاب ہے اور اس کو وسیع پیمانے پر جلدی جاری کر دیا جائے گا۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عبدالشکور سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت بلائی پنجاب اور بلائی خیبر پختونخوا کے علاقوں میں بادل چھائے ہوئے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لے -12، استور -11، اسکرد -9، کوئٹہ، کالام، گوپیز -6، ہنزا، بگروڑ، زیارت، کلات -5، گلگت، چترال اور دیر میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دوسرے شہروں کے درجہ حرارت کی تفصیل یہ ہے: اسلام آباد 0، مری -1، لاہور 5، کراچی 12، پشاور 2، کوئٹہ -6، مظفر آباد 2، گلگت -4، اسکردو -9، سری نگر -2، جموں 4، لے -12، پلوامہ -3، اننت ناگ -2، شوپیان میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان۔ اسلام آباد، بلائی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں کوہر پڑنے کی توقع۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے صارفین کے لیے بجلی کے نرخ مزید کم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان اور تاجکستان نے توانائی اور زراعت کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ آج قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ حکومت نے بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ وزیر قانون نے کہا ہے کہ قومی اقتصادی کونسل کی انتظامی کمیٹی نے پاکستان اور افغانستان کو ملانے کے لیے ریلوے لائن تعمیر کرنے کی منظوری دی ہے۔ وزیر خزانہ نے معیشت میں بڑا حصہ ڈالنے والے آئی ٹی کے شعبے کو مستحکم کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے غلط خبروں کی روک تھام کے لیے بین الاقوامی ضابطۂ کار وضع کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں گزشتہ 5 روز کے دوران خفیہ اطلاعات پر کی جانے والی کارروائیوں میں 43 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاکستان اور یورپی یونین نے توانائی اور ماحولیاتی تبدیلی کے شعبے میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے جمیل بگیڑا، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک عبدالحمید ملک، مدیر فورن ڈیسک مشرف رباب، نیوز پروڈیوسر حماد احمد کیانی، مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔
مزید خبروں اور تحریروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبر نامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیرا رانا اور مجاہد خان اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔